السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، یہ مہینہ کیسے گزرے گا؟ یہ امام واقدی کی پریشانی تھی۔ امام واقدی کا زمانہ 130 ہجری سے لے کر 207 ہجری کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام بخاری سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ تو امام واقدی رمضان المبارک کے مہینے سے قبل اپنا حساب کتاب کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں جو خرچہ ہوتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے معاملہ چلے گا؟ تو انہوں نے اپنے ایک علوی دوست کو خط لکھا اور کہا کہ میرے پاس اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو 1000 دینار قرض حسنہ دے دیں، اور میرے پاس جب 1000 دینار ہوں گی تو میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس علوی دوست نے انہیں 1000 دینار بھیج دیے۔ ابھی 1000 دینار آئے ہی تھے کہ اگلے ہی دن ان کے پاس ان کے ایک اور دوست کا خط آیا امام واقدی کے پاس کہ مجھے 1000 دینار کی حاجت ہے، اگر آپ براہ مہربانی بھیج دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو امام واقدی نے وہ جو تھیلا علوی دوست کے پاس سے آیا تھا وہ اپنے دوسرے دوست کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب اگلے روز امام واقدی کے گھر پہ دستک ہوئی۔ امام واقدی نے دروازہ کھولا تو انہیں وہ دو صاحب دروازے پر نظر آئے، ایک وہ جس سے انہوں نے پیسے مانگے تھے اور ایک وہ جس کو انہوں نے پیسے دیے تھے، اور وہ دونوں بھی آپس میں دوست تھے۔ اب امام واقدی نے ان دونوں کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے، ایک ساتھ اکٹھا، اور یہ معاملہ بھی پیش آیا۔ آپ نے انہیں اندر بلایا اور بٹھا دیا، کہا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو علوی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ کو 1000 دینار کی ضرورت ہے، میں نے اسے، اب میرے پاس تھا ہی 1000 دینار، میں نے سارا کے سارا آپ کو دے دیا۔ اب میں نے بھی آگے گھر کا خرچہ چلانا تھا، تو میں نے ان صاحب کو خط لکھا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں۔ تو اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے نتیجتاً آپ کو لکھا، تو میری تھیلی میرے پاس آ گئی۔ تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اور آپ کو جو میں نے پیسے بھیجے وہ بھی آپ نے سارے کے سارے ان کو دے دیے، تو اس لیے میں یہ پیسے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو امام واقدی نے کہا کہ بھئی پھر کیا کریں؟ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ اسے ہم 3 حصوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سب کا گزارا ہو ہی جائے گا، پھر جب آپ لوگوں کو اللہ دے تو آپ لوگ مجھے دے دینا۔ تو انہوں نے اس 1000 کو 3 حصوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کیا، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امام واقدی سوئے تو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام واقدی کو یہ خوشخبری دی کہ کل تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب امام واقدی کی صبح آنکھ کھلی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن حضور کی بشارت ہے تو معاملے تو حل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کیسے؟ اتنی دیر میں ایک شخص امام واقدی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام واقدی آپ کو امیر نے بلایا ہے۔ یہ امیر کون تھا؟ یہ یحییٰ برمکی تھا۔ یحییٰ برمکی خاندان کا ایک آدمی تھا، اور یہ وہ آدمی تھا جو عباسی خلافت میں بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان تھا، اور اس خاندان کا یہ ہیڈ تھا یحییٰ برمکی، اس کا بھائی، اس کے بیٹے، یہ سب حکومت میں بہت انوالو تھے۔ اور خلیفہ مہدی ہو گیا، ہادی ہو گیا، پھر خلیفہ ہارون الرشید، 3 خلیفہ کے زمانے میں انہوں نے بڑا عروج دیکھا، لیکن پھر زوال بھی دیکھا اور قید میں ڈال دیے گئے، اور پھر اس میں ایک تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتے۔ بہرحال وہ اس وقت امیر تھا، تو اس امیر نے انہیں بلا لیا۔ تو امام واقدی جب گئے تو کہنے لگا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، اس خواب میں آپ مجھے دکھلائے گئے امام واقدی، اور آپ بہت پریشان تھے، تو میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ پوچھوں کہ آیا وہ میری پریشان خیالی کا خواب ہوگا یا آپ کو واقعی کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے؟ تو امام واقدی نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا سارا، اور اس طرح تھیلی روٹیٹ ہوئی، اور اس طرح ہم نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے، پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔
تو یحییٰ برمکی نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کہتے، آپ نے مجھے کہا ہی نہیں، اس لیے اب میری بھی سن لیں۔ اس نے 30,000 نکال کر امام واقدی کو دیے اور کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ تینوں میں سے سخی کون ہے، کیونکہ ضرورت تینوں کو تھی اور تینوں نے اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو مقدم رکھا۔ دیکھیں نا، جب آپ اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں نا تو غیبی مدد آتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی کہاں سے مدد ہو رہی ہے۔ اور یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، تو غیبی مدد آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ تینوں میں سے سخی کون ہے، اس لیے 30,000 تو آپ کو دیتا ہوں اور 20,000 آپ کے ان ایک ایک دوست کو دیتا ہوں۔ تو اس نے 70,000 جو ہے وہ وہیں ان تینوں پر خرچ کر دیے، اور پھر امام واقدی سے کہا کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک پوزیشن بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس شہر میں آپ سپریم کورٹ کے قاضی کی خدمات انجام دیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں راستے نکالتا ہے۔ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو، ایک کام کرنا اپنی زندگی میں کہ لوگوں کے لیے کرو کچھ، اس کے لیے ایثار بھی کرو، قربانی بھی دو، کچھ اللہ کے بندوں کے لیے کرو خلوص نیت کے ساتھ، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو کیسے حل کرتا ہے، کیسے تمہارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کیسے تمہارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ حجت اللہ علی العالمین نامی کتاب کے پیج 577 پر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ، اے عز و جل، اے باری تعالیٰ، ہم سب کی مشکلات کو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب جو جس پریشانی میں، مشکل میں، اسے آسان فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی سے ہیں ان کی روزی کو برقرار رکھ، اور جو جس کے پاس جو رزق کا معاملہ ہے اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ دیکھو، برکت بہت ضروری شے ہوتی ہے، برکت نہ ہو تو کروڑوں بھی اڑ جاتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، اور برکت ہو تو چند ہزاروں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کنبے پل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حالات سخت بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، بعض لوگ مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ سے مانگتے رہو، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور جو تمہیں اللہ دے مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور ثواب کی امید رکھو رب تعالیٰ سے، غیر کی طرف مت دیکھو، توکل رکھو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔